برصغیر پاک و ہند میں کئی اصلاح پسند اور جدت پسند علماء کرام پیدا ہوئے، جن کی کوششوں سے یہاں کے لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئی۔ ان علماء کرام سے میں نہیں کہتا، ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں ہوں، ان پر کفر کے فتوے بھی لگے، لیکن انہوں نے بہت سے بہتر کام بھی کیے۔ کفر کا فتویٰ یہ لگ جاتا ہے کہ کوئی بندہ عقل کل نہیں ہے۔ انبیاء کرام پر وحی آتی تھی، انبیاء کے علاوہ کسی بھی انسان، کوئی بھی شخص معصوم الخطا نہیں۔ تو مثلا سر سید احمد خان پر فتویٰ لگا کفر کا، اور کئیوں پر۔ بعض اوقات اس دور کے عالم کو وہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو اس لیے وہ غلطی ہو جاتی ہے علماء کرام سے۔ ان علماء کرام سے بھی غلطیاں ہوئیں اور ان پر کفر کے فتوے بھی لگے، لیکن انہوں نے بہت سے بہتر کام بھی کیے۔ ان میں سے موجودہ دور کے سب سے بڑے عالم ڈاکٹر ذاکر نائک، اللہ تعالیٰ ان کی کو لمبی عمر عطا فرمائے۔ لیکن صرف ڈاکٹر ذاکر نائک ہی نہیں، اور بھی بہت بڑے بڑے علماء گزرے، بڑی تحقیق ہوئی ہے اور بڑی تحقیق ہو رہی ہے۔ احمد دیدار صاحب اور کئی علماء کی جو ہسٹری میں بھی، اب موجودہ دور میں بھی کئی عالم ہیں جو مدرسوں کے پڑھے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کے علم نے ہمیں نقصان پہنچایا، مدرسوں کے علم نے اسلام کو محفوظ رکھا ہوا۔ اس طرح کہ آج عام بندے کو پتہ نہیں چلتا مستند حدیث ہے یا غیر مستند حدیث ہے، یہی چلی جا رہی ہے، اور اختلاف بھی یہی ہوا غیر مستند حدیثوں کی وجہ سے۔ جو علماء کرام اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مستند حدیث کو پکڑو، وہ ٹھیک ہے، اور یہ علم جو ہے بہت کم علماء کے پاس ہے۔ آج کئی لوگ میرے جیسے اور کئی لوگ اٹھتے ہیں اور حدیثوں پہ بات شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے، فرض کریں میں نے کوئی حدیث بیان کر دی، مجھے پتہ چلا کہ یہ مسند نہیں، میں معذرت کر لوں۔ انسان میں ابتدائی سے تجسس کا مادہ پایا جاتا ہے، اسی لیے اس کے ذہن میں لاتعداد سوالات اٹھتے رہتے ہیں۔ فرشتہ تو نہیں نا کہ، یا اللہ معاف کرے کہ روبوٹ تو نہیں نا کہ جس طرح فیڈ کر دیا اس طرح چلتا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت ہے کہ اس میں مثبت مادہ بھی ہے اور منفی بھی ہے، اچھی سوچ بھی ہے، بری سوچ بھی ہے، لیکن جس میں اچھی سوچ غالب ہے، اچھے عمل غالب ہیں، وہ بہترین انسان ہے۔ جس میں بری سوچ اور برے اعمال جس کے غالب ہیں، تو وہ بد کردار ہے۔ انسان میں ابتدائی سے تجسس کا مادہ پایا جاتا ہے، اسی لیے اس کے ذہن میں لاتعداد سوالات اٹھتے رہتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ بچے بہت عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں۔ دراصل تجسس کا مادہ فطری ہے، اور بچوں میں یہ فطری عمل ہے کہ وہ ایسے ایسے سوال کریں گے، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ کوئی بھی انسان جو شعور رکھتا ہے اس کے ذہن میں سوالات اٹھتے رہتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں کہ یہ کتابوں کو پڑھنے سے آتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے سوالات ذہن میں اٹھتے رہتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے اور کیسے تخلیق ہوئے، یہ کائنات کس نے بنائی اور کس طرح بنائی، کیا اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ہے یا یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، آخر کیسے یہ انسان اور تمام جاندار وجود میں ہے، اور یہ ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کے نظام کہاں سے آ گئے۔ بس انہی سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے انسان لگے ہوئے تحقیق۔ کئی تو تحقیق کرتے کرتے مر گئے، جواب نہیں ملے، قیامت تک ملیں گے نہیں، یہ مرنے کے بعد ملیں گے۔ لیکن جیسے جیسے ہمیں سوالوں کے جواب ملتے جاتے ہیں، ہمارا اطمینان بڑھتا جاتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں بہت پختہ یقین والے ہیں جو اللہ پر، وہ نفس مطمئنہ، آخر کیسے یہ انسان اور تمام جاندار وجود میں، اور یہ ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کے نظام کہاں سے آ گئے۔ اس کے علاوہ اس کائنات کے اختتام سے متعلق اور پھر مر کر جی اٹھنے سے متعلق بھی سوالات ذہن میں اٹھتے رہتے ہیں۔ بس ہر انسان سوچتا ہے، اور سوچوں کی کبھی نہ ختم ہونے والی لہریں کسی انجانے سمندر سے اٹھتی ہیں، اور سوچوں کا نہ ختم ہونے والا لمبا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہر وقت انسان سوچتا رہتا ہے، ضروری نہیں کہ تخلیق کائنات پر سوچے، اپنی ضروریات پر، مختلف معاملات پر جن کی ضرورتیں مادی اور دنیاوی حد تک ہوتی ہیں، وہ صرف اپنے پیٹ اور اپنی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے متعلق سوچتے ہیں۔ مثلا ہم نے روزگار کیسے کمانا ہے، کاروبار کیسے آگے بڑھانا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ارد گرد ہونے والے واقعات
اور حالات کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنی ذات پر غور کرتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول، اور بعض لوگ اس کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں اور وہ اپنی تخلیق، اور یعنی کہ میں کیسے تخلیق ہوا، میری ذات کہاں سے آ گئی، اور اس کائنات کی تخلیق کے مقصد کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اس مقصد کو سمجھ لیتے ہیں ان کی سوچ پیڑ سے آگے نکل جاتی ہے، اور جو نہیں سمجھ پاتے ان کی سوچ پیڑ سے آگے نہیں بڑھ پاتی۔ بس یہی لوگ دوسروں کا مال کھاتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں۔ اگر ہم صرف یہ سوچ لیں کہ ان تمام چیزوں کا کوئی خالق، اس کائنات میں جو کچھ ہے اور اس نظام کو وہی چلا رہا ہے، تو ہمارا تجسس اور ہماری ذہنی الجھن اتنی ہی کم ہوتی جائے گی جتنا ہمارا اس بات پر یقین پختہ ہوتا جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس، اگر ہم اس کائنات اور اس میں موجود ہر شے کی تخلیق میں سے خالق کے تصور کو نکال دیں تو ہمارا تجسس اور ہماری ذہنی الجھن بڑھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کی اتنی زیادہ ترقی کے باوجود تخلیقی معاملات سے متعلق سائنس اور سائنسدان کوئی واضح جواب نہیں دے پاتے، اور ان تمام معاملات کے لیے اتفاقاً یا حادثاتی طور پر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلا یہ کائنات کیسے بنی؟ اتفاقاً بگ بینگ ہوا، اتفاقاً یہ گلیکسیز کیسے ایکسپینڈ ہونا شروع ہو گئی، اتفاقاً کیوں اچھا جی ہو رہی ہے، سولر سسٹم کیسے بنا، اتفاقاً ایک ایسا نظام جس میں زمین ایک ایسے فاصلے پر آ گئی جس پر زندگی کا وجود آ گیا، یہ بھی اتفاقاً یونیسیلولر باڈی ان کے مطابق پیدا ہوئی، وہ بھی اتفاقاً، پھر اس میں جوڑے بنے اور مختلف معاملات ہوئے اتفاقاً۔ تو کیونکہ ہم حل نہیں کر پاتے ہر بات کو اتفاق، اتنے زیادہ اتفاقات ہونا بڑے عجیب سی اور ناممکن سی بات ہے۔ بہرحال ان تمام معاملات کے لیے جو کچھ اس کائنات میں تخلیق شدہ ہے، سائنسدان اتفاقاً یا حادثاتی طور پر کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ گو کہ اس طرح سے مزید تحقیق ہو رہی ہے اور تحقیق کے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں، لیکن حیرت اس بات پر ہے کہ اتنے زیادہ اتفاقات اور حادثات کیسے وقوع پذیر ہوئے۔ اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ ان حادثات اور اتفاقات کے نتیجے میں ایسے منظم نظام بن گئے، حالانکہ حادثے کے نتیجے میں چیزوں میں بے ترتیبی اور بد نظمی آتی ہے۔ اگر یہ نظام حادثاتی طور پر ہوتا تو اس میں بڑی بد نظمی پائی جاتی، لیکن اس سلسلے میں تو معاملہ ہی الٹ ہے کہ اس کائنات کا نظام جو حادثاتی طور پر ہوا بڑا منظم، مستحکم اور حیرت انگیز نظام ہے، کہیں کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ اسی کے متعلق تو قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو اے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں، تو اے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا۔ دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شکاف بھی نظر آ رہا ہے؟ سورہ ملک 3:67۔